دوائیاں کھلا دیتے ہیں، کھانے کھلا دیتے ہیں، جی مطلب کوئی ایک تو نہیں ہے کہ وہ ایک تو نہیں ہے کوئی چیز اس میں، تو ہم جاتے ہیں تو کیا کچھ نظر آتا ہے. ایک واقعہ ہے کہ سفر حج پہ کچھ لوگ جا رہے تھے تو انہیں ایک مقام پہ پہنچے تو ان کا ساتھی جو ہے وہ اس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ جب اس کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودتے تو وہاں پہ سانپ نکل آتا کالے رنگ کا. تو یہ معاملہ لے کے وہ لوگ جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس گئے کہ آپ فرمائیے کہ آپ مفسر قرآن ہیں کہ اس معاملے پہ ہم کیا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ یقیناً وہ شخص جو ہے وہ گناہگار ہے، آپ اس کو دفن کر دیں، جتنی بھی قبریں نکالو گے ان میں سے سانپ جو ہے وہ نکل آئے گا. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسی چیز دکھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دکھا دے وہ الگ معاملہ ہے، لیکن ہمیں خود سے جو وہ عبرت ہے لوگوں کے لیے جو ہے وہ نشانی ہے اس میں. یہ ویڈیوز بنانے کا جو رواج ہے، یہ جو طریقہ ہے لوگوں نے نکال لیا کہ آوازیں آ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ ہر کسی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے بھی جانا ہے، اس نے بھی جانا ہے. اس سے 3 چیزوں کا آپ ذکر کر رہے تھے، ایک صالح اولاد. جی ایک صالح اولاد، دوسرا جو ہے وہ عمل صالح، آپ کو ایسا عمل کر جاتے ہیں، صدقہ جاریہ جو کر جاتے ہیں. آپ ایک مسجد بنوا گئے، آپ ایک پانی کی سبیل لگوا دی، آپ نے کوئی اسکول کھول دیا، جس سے آپ کے مرنے کے بعد جو ہے خیر کا پہلو جو ہے وہ نکلے. تو وہ لوگ آپ کے جانے کے بعد جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے وہ آپ کو فائدہ ملتا ہے، میسر آتا ہے. اب اس میں ایک چیز میں یہاں پہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو اس کو رسم بنا لیا گیا ہے یہ غلط ہے. کس کو؟ اس چیز کو کہ ہم فوت ہونے کے بعد جو ہے لوگوں کے لیے جو فرض سمجھ لیا گیا ہے کہ وہ ان کے لیے اہتمام کرنا، اور اہتمام بھی ایسا جیسے شادی اور بیاہ کا کرتے ہیں پرتعیش. جی جس میں ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، آپ کریں. مطلب اگر کسی بھی اگر آپ مطلب وہ قرآن خوانی کی تقریبات رکھتے ہیں لوگ، 30 دن پہ رکھ لی، 7ویں دن پہ رکھ لی، 10ویں دن پہ رکھ لی، قرآن خوانی ہے کوئی بھی بیٹھ کے کر لیں. اور اس میں ایک چیز اور جو ہے سادگی اس میں ہونی چاہیے. اگر آپ کر رہے ہیں سادگی ہونی چاہیے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تو قرض اٹھا کے بھی کرتے ہیں، مصیبت پڑ جاتی ہے جس کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، ہمیں دین بتاتا ہے کہ آپ نے 3 دن تک اس کے گھر سے کچھ کھانا نہیں ہے، ہم اس کو کھانا کھلانا ہے، اس کو تو ہم الٹا ہم ان سے کھا رہے ہوتے ہیں. اور پلس میں یہ جو کھانا وہ کہتے ہیں یار یہ تو چنگا ہے نا تھا، بندہ ساری زندگی کھاندے رہنے کو روٹی بھی نہیں کھوائی. ادھر ابھی جنازے کے لیے چارپائی اٹھائی جاتی ہے، ادھر دیکھ تو گھر میں شادی کا سما ہو جاتا ہے. جو دور سے آئے مہمان ہیں وہ تو چلیں مان لیا، لیکن ہمارے ہاں مقامی لوگ بھی سارے بڑے اس کو ذوق و شوق سے کھانے کی طرف جاتے ہیں، یہ بڑی منفی چیز ہے. اور ایسے ہی بعض اوقات جو ہے وہ میت کے وراثت سے پیسوں سے خرچ کیے جا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ میت کے ورثاء جو ہے وہ بعض اوقات نابالغ بچے ہوتی ہیں. اب یتیم کے مال کو آپ اس کے بالغ ہونے تک اس کی مرضی کے بغیر خرچ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ایسے ہی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، جی قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے. ایسے ہی جو ہے وہ ہمارے ہاں ان تقریبات میں جو ہے وہ اتنی زیادہ فضول خرچیاں اور اتنا زیادہ اس کو جیسے قرض لے کے کرنا، یہ ایسا نہیں ہے. اور پلس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جہاں جو میت کے اہل خانہ ہوتے ہیں وہ تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں بیٹھ کے، وہ کاموں میں لگے ہوتے ہیں، اور پڑھنے کے لیے مدارس سے بچے بلوائے جاتے ہیں. بھائی بہت اچھی بات ہے، قرآن کوئی بھی پڑھے فائدہ ہے، اس کا ثواب ہے، لیکن آپ جو اس کے گھر والے ہیں وہ نہ پڑھیں، آپ ہی اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا محبت رہی. حدیث مبارکہ میں تو یہ تک ذکر آتا ہے کہ آپ تدفین کے بعد جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے اس کا گوشت بنا کے بانٹ نہیں لیا جاتا تو اہل خانہ جو ہے وہ قبر پہ بیٹھ کے قرآن خوانی کریں اس کے لیے. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. بہت کم لوگ ہیں ایسے کہ جیسے ابھی ایک ویسے وہ کالر کا سوال آیا تھا تو آپ صرف اس میں بتا بھی دیں، کیونکہ میرے ذہن سے فوری طور پر نکل گیا کہ جب آپ دفنا کر نکلتے ہیں تو دفن کرنے کے بعد کوئی خاص قسم کی میئرمنٹ ہے کہ آپ وہاں پر جا کر کچھ قدموں کا یا کچھ اتنا ہے کہ آپ ایک مرتبہ سے پھر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، یا کچھ بہت کم لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ دفن کرنے کے بعد ٹھہرتے ہیں، وہاں پر پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر واپس کا سفر کرتے ہیں. جیسے مفتی صاحب نے ایک روایت بیان کی ہے، یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے یہ موقوفاً عمل ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ تو میری قبر پہ کھڑے ہو کر اتنی دیر دعائیں کرنا کہ جتنی دیر ایک اونٹ ذبح کر کے تیار کر کے ہانڈی میں نہ ڈال دیا جائے. اس کا بھی مطلب یہی ہے، صحابی کی نصیحت ہے اور ان کا یہ عمل ہے کہ آپ اتنی دیر تک دعائیں کریں. جیسے قرآن خوانی کی بات ہے تو وہ تو ہمیں احادیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ قبرستان میں قرآن مجید نہیں پڑھا جا سکتا، تب دعائیں ہوں گی. بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے.
ہماری اس میں احادیث کے مطابق یہی رائے ہے۔ اچھا، یہ جیسے میت کے اہل خانہ کی بات ہو رہی تھی، تو لوگ نا ریڈی میڈ سٹائل میں آگے ہوئے ہیں، مطلب کھانا ہے تو ریڈی میڈ لے آؤ، کپڑے ہیں تو ریڈی میڈ لے آؤ۔ اچھا، اسی طرح ہم نے قرآن مجید بھی ریڈی میڈ، پڑھائی بھی ریڈی میڈ، بس بچے لاؤ پڑھو۔ بھائی حدیث میں والد صالح کی بات ہے۔ اچھا، وہ جو بچوں نے پڑھا، ان کے استاد نے پڑھا، وہ جس نے پڑھا اس کے لیے ہے۔ آپ مطلب اپنے والدین کو اگر ثواب دینا چاہتے ہیں تو آپ ساری زندگی کے لیے بدلیں، آپ کا ایک ایک عمل ان کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ دو باتیں یہاں پہ یعنی قبر کے موضوع پہ جو بیان کرنا بہت ضروری ہیں۔ نمبر ایک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ سونے سے پہلے سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک اس کی تلاوت کرے گا، یہ سورت اسے قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ اب مجھے بتائیں، اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جب بستر پہ جائیں تو سونے سے پہلے پڑھ لیں، بلکہ علماء اس میں اتنی وسعت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ مغرب کے بعد پڑھ لیں، یعنی سونے سے پہلے ہی پڑھنی ہے۔ آج جب رات کو آپ نے سونا ہے اس سے پہلے پڑھنی ہے۔ اور یہ سورہ ملک مطلب اگر کوئی حافظ قرآن پڑھے 3-4 منٹ لگتے ہیں، اگر کوئی عام بندہ بھی دیکھ کر تھوڑا سا اٹک کے بھی پڑھ لے تو 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں۔ اب یہ 7 منٹ کا عمل ہے، روزانہ آپ کریں، اور گارنٹی کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ یہ جو بندہ بھی یہ سورت پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ کرے گا۔ اور ایک جو مفتی صاحب نے آغاز میں روایت پڑھی تھی کہ نبی علیہ السلام 2 قبروں سے گزر رہے ہیں تو آپ رک کے، تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اچھا، عذاب کن گناہوں پہ ہو رہا ہے؟ ایک بندہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اس کی چھینٹیں پڑتی تھیں، اور ایک بندہ چغلی کرتا تھا، کان یمشی بالنمیمہ۔ اچھا، یہاں پہ ہم یہ بھی سوچیں کہ جو عذاب قبر کے اسباب ہیں ان میں چغلی، کہ جو آج ہمارا شعار بن گیا، ہم انٹرٹینمنٹ فنکاری ہے جی، فنکاری بن گئی، جو جتنی اچھی بولتا ہے وہ کہتے ہیں بہت سمجھدار ہے، اور ہم لگائی بجائی کرتے ہیں، اس بندے کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، اور بیٹھ کے اچھا یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ انٹرٹینمنٹ کے نام سے سب کچھ ہو رہا ہے، تفریح ہو رہی ہے، اس کو اس سے لڑوا رہے ہیں، اس کو اس سے لڑوا رہے ہیں۔ رزلٹ کیا ہے کہ ہمارے گھر برباد ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے، میاں بیوی کے درمیان ہم نے ایک خلا پیدا کر دیا ہوا ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا عذاب قبر سے شروع ہو رہا ہے، قیامت والے دن اس کی کیا حالت ہوگی؟ مجھے یہاں پہ وہ بات یاد آ رہی ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہے وہ غیبت جو ہے، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بڑا جو ہے وہ گناہ ہے۔ اچھا، وہاں پہ ایک کلر کا سوال بھی آیا تھا، اور جو جس سے بار میں نے شروع میں پڑھی تھی، بھی مفتی صاحب نے بھی، علامہ صاحب نے اشارہ کیا کہ جب وہ 2 قبروں کے پاس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ان کی عذاب کی تخفیف کے لیے آپ نے ایک عمل بھی فرمایا تھا کہ آپ نے 2 سبز رنگ کی جو ہے وہ شاخیں جو ہے اتار کے درخت کی اس کے اوپر رکھی تھیں، اور فرمایا تھا کہ میں اس سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب تک یہ سبز رہیں گی ان کو عذاب قبر سے بھی تخفیف دے گا یا عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اور وجہ کیا تھی کہ جو درخت ہیں، یہ جو جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، جب زندہ ہوتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اب اللہ کے ذکر کے سے جو ہے وہ ان کو عذاب قبر میں تخفیف ملنے کا آپ نے اسی حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ بیان فرمایا۔ اچھا، تیسری چیز جو بات ہوئی تھی کہ اذا مات الانسان ان کا تعملہ، ایک صدقہ جاریہ ہو گیا، ایک والد صالح ہو گیا۔ تیسرا ایسا علم، وہ ایسا علم چھوڑ جاتا ہے جس سے لوگ جو ہے وہ نفع اٹھاتے ہیں، نفع مند جو ہے وہ نفع بخش علم چھوڑتا ہے۔ نفع، یہ تینوں چیزیں بنیادی طور پر خیر کی ہیں، جی خیر، کہ اگر آپ کی صالح اولاد ہے، اگر آپ کا کوئی صدقہ جاریہ، کوئی آپ نے نیک عمل کر دیا، یا آپ نے کوئی ایسا علم چھوڑ دیا جس سے لوگوں کو نفع ملتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کسی بھی انسان کے دنیا میں جانے کے بعد بھی اس کے لیے بھلائی اور خیر کا سبب بنتی رہتی ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا، بہت شکریہ عثمان صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے۔ جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت سن رہے تھے، آپ سب لوگوں کو بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیں، اور اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں مفتی صاحب۔ صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ بارک وسلم۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جتنے بھی ہمارے دعا میں شامل ہیں ان سب کو نماز 5 گانا باجماعت ادا فرمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العزت، ہم سب کو آنے والی مصیبتوں سے، بلاؤں سے، قحطوں سے، مرضوں سے، آزمائشوں سے، امتحانوں سے محفوظ فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں عذاب قبر سے، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمانا۔ اے باری تعالیٰ، ہم سب کو خاتمہ بالایمان عطا فرمانا، مرتے وقت زبان پہ کلمہ جاری فرمانا۔ اے باری تعالیٰ، ہم سب کو موت کو یاد رکھ کے اسی تیاری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی باری تعالیٰ ہمارے ساتھ شامل احباب بیمار ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جسمانی، روحانی، ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا رب العزت، جو دنیا سے چلے گئے ہیں صاحب ایمان، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، قبول فرما۔ ملک پاکستان کی خیر فرما، اس کو ترقیاں عطا فرما۔
اہل اسلام جہاں بھی کہیں ظلم کا شکار ہیں، بالخصوص فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی حالت زار پہ رحم فرما۔ اہل اسلام کو متحد ہو کر ان کے لیے باری تعالیٰ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العزت ہمارے اس مفتی آن لائن پروگرام کی پوری ٹیم اور سما چینل کی باری تعالیٰ پوری ٹیم جو لوگوں کے لیے خیر پہنچانے کا سبب بنتے ہیں، سب کے مال جان عزت آبرو کی خیر فرما۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، وانت ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم